بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، صبح بخیر عزیز طلبہ طالبات، امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور سب بچے رمضان المبارک کی برکتیں خوب سمیٹ رہے ہوں گے۔ تو جی پیارے بچوں، آج ہم پڑھتے ہیں آپ کی درسی کتاب میری آسان اسلامیات برائے جماعت دوم، جس کا سبق نمبر 4 ہم پڑھیں گے آج، جو کہ صفحہ نمبر 27 پر موجود ہے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے رسولوں پر ایمان۔ پیارے بچوں، ہمارے اس سبق کے 2 مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، بچے رسولوں پر ایمان لانے کا مفہوم جان سکیں۔ رسولوں پر ایمان لانے کا مفہوم۔ نمبر 2، بچے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخری کتاب قرآن مجید سے آگاہی حاصل کر سکیں، یعنی کہ اسے واقف ہو سکیں۔ تو چلیے اب ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی بلند خوانی کی طرف۔ اپنے سبق کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے، رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب بچوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ ہمارے آخری نبی ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ شروع ہوا نبوت کا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا، تو ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ بنیادی طور پر ایمان کے جو معنی ہیں وہ ہے یقین رکھنا۔ رسولوں پر یقین رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا یقین کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اور ہدایت کے لیے اپنے نیک اور پاکیزہ انسان اس دنیا میں بھیجے۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہ نیک اور پاکیزہ انسان کون سے ہیں۔ یہ نیک اور سچے انسان رسول یا نبی کہلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہ نیک بندے نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہیں۔ ہم نے کون سے نیک بندے پڑھے؟ یہ ہمارے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے رسولوں اور نبیوں کی تعداد تقریباً 1,24,000 ہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو انسانوں تک پہنچانے کا کام پوری ذمہ داری کے ساتھ انجام دیا۔ نبیوں اور رسولوں کا یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین کے معنی کیا ہیں؟ یعنی نبیوں جن پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، نبیوں کا سلسلہ جن پر ختم ہو گیا اور تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب قیامت تک اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہادی یعنی ہدایت دینے والے اور رہنما بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید نازل فرمائی، جو رہتی دنیا تک تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ رہتی دنیا تک یعنی جب تک یہ دنیا ہے، قیامت آنے سے پہلے تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے باقی تمام انبیاء یعنی جتنے بھی نبی یا پھر رسول آئے ان پر بھی ایمان لائے، یعنی ان پر بھی یقین رکھیں کہ وہ تمام کے تمام انبیاء جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے رسول یا پھر نبی ہیں۔ تو جی پیارے بچوں، آج آپ نے صفحہ نمبر 27 پر اپنے سبق کی جو ہم نے بلند خوانی کی ہے اس کو دیکھا۔ آپ نے گھر کا کام جو ہے وہ آج کا نوٹ کر لینا ہے۔ آپ کے آج کا گھر کا جو کام ہے وہ سبق رسولوں پر ایمان کی پڑھائی یعنی اس کی بلند خوانی آپ نے کرنی ہے اور مشکل الفاظ کے معنی کو جاننا ہے۔ تو جی پیارے بچوں، اب ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی اپنے گھر کے کام کے اینڈ میں آپ تو دی گئی ہے ایک سرگرمی۔ اب دیکھتے ہیں ہماری سرگرمی کون سی ہے۔ آپ کی جو سرگرمی ہے وہ ہے پہلے اشرا، دوسرے اشرا اور تیسرے اشرا، یعنی تینوں جو ہمارے اشرا ہیں ان تینوں کی دعائیں جو ہیں وہ دی گئی ہیں۔ ان تینوں اشرا کی جو دعائیں ہیں بچوں، آپ کی سرگرمی یہ شامل ہے کہ آپ نے ان کو زبانی یاد کرنا ہے۔ تو جی پیارے بچوں، تینوں اشرا کی دعائیں جو کہ سرگرمی آپ کی ایکٹیویٹی ہے، آپ نے اپنے گھر کے کام کے ساتھ اس کو بھی اچھے سے یاد کر لینا ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے اور اپنی امی جان کے ساتھ کچن میں ان کی ہیلپ ضرور کروانی ہے۔ اللہ حافظ۔